السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سورۃ النبا مکیہ۔ اس سورت کو روا اور تجوید کے ساتھ پڑھانے والا ہوں۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا، اظہار اور قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کس طرح سے آیت پہ سانس توڑیں، یہ بھی اس سبق کے اندر سمجھانے والا ہوں اور اس کی مشق یعنی پریکٹس کرانے والا ہوں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم آیت کریں گے تو میم کو ساکن بنا دیں گے، آیت نہیں کریں گے تو میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اگر آیت کریں گے تو نون کو ساکن بنا دیں گے، آیت نہیں کریں گے تو نون کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ یہاں پر جیم ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے سے پہلے زبر ہے، اور واد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں دال الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائے گا۔ اس طرح سے پڑھیں گے، مہادا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ آیت کرنے کی صورت میں دال الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، أَوْتَادًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہاں پر قاف ساکن ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں جیم الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ تو یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں تا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔
اگر یہاں پر ہم آیت کریں گے تو سین الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، اور آیت نہیں کریں گے یہاں پر ہم تو سین کے اوپر دو زبر لگا کر واو میں ملائیں گے، یعنی سین کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ گیا تو واو کے اندر ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا، واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، حالت وقف میں معاشا اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ یہاں پر با ساکن ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے، عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد شین آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، حالت وقف میں شدادا اس طرح سے سانس توڑیں گے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ یہاں پر جیم کا اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں جیم الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھا جائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ نون ساکن کے بعد زا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد ثا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، حالت وقف میں جیم الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں تالف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، حالت وقف میں فا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، حالت وقف میں تا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ گیا، اخفا کا قاعدہ ہوگا، حمزہ ساکنہ یہاں پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے حمزہ ساکنہ کے اوپر۔ حالت وقف میں جیم الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، پھر یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، حالت وقف میں دال الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔
لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا، واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ إلا حمیما وغساقا، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں قاف الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ إلا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں وفاقا اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، نون کا اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں زا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یہاں پر باغوں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا، یہاں پر واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ حالت یہاں پر سین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد دال آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور حالت وقف میں قاف الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہاں پر واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو واو کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں کذابا اس طرح سے پڑھیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔
यहाँ पर फ़ा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलीमे में है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। हमजा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद हा आ गया, यहाँ पर इज़हार हलक़ी का कायदा होगा। बा अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे हालत वक्फ में। जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यहाँ पर रॉ को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर रॉय साकिना को भी मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रॉय साकिना से पहले जबर है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा इसी कलीमे में है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। हालत वक्फ में फ़ा अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर आयत नहीं करते हैं तो फ़ा के ऊपर दो ज़बर लगाकर लाम में मिला देंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया, इज़हार हलक़ी का कायदा होगा, यहाँ पर इज़हार करके पढ़ेंगे। हालत वक्फ में बा अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। यहाँ पर नून साकिन के बाद शीन आ गया, यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। हालत वक्फ में बा अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है, अलिफ की शक्ल में, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा। नून साकिन के बाद ज़ाल आ गया, यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा। बा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद क़ाफ आ गया, यहाँ पर भी इख्फ़ा का कायदा होगा। अगर यहाँ पर हम आयत करेंगे तो बा अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे, दो ज़बर नहीं पढ़े जाएंगे। और आयत नहीं करेंगे तो बा को या में मिलाएंगे और इदगाम भी या के अंदर करके पढ़ेंगे। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ा आ गया, यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा। यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आ गया, यहाँ पर भी इख्फ़ा का कायदा होगा। बा अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे, दो ज़बर नहीं पढ़े जाएंगे। यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा।
ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔